جی ہم نے رانا صاحب کو لنک سے پہلے جو ہے وہ کچھ روک دیا تھا. کچھ رانا صاحب آپ ڈسکس کر رہے تھے 2 پوائنٹس کے اوپر, وہ بتائیے ہمیں. جی بالکل, ہم عوام کو یہی آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ بلوغت جو ہے بالغ ہونے کی عمر میں فرق آ سکتا ہے نا, وہ کہیں الگ ہو سکتی ہے, کہیں الگ ہو سکتی ہے, لیکن جو عمر ہوتی ہے جو آپ کے شناختی کارڈ میں یا رائٹ ٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور پاکستان نے عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال جو ہے وہ دستخط کیا ہوا ہے 1989 سے, اور 1989 سے ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے 90 سے. تو اب اس کی جب توثیق آپ کر دیتے ہیں, یا تو پاکستان اقوام متحدہ میں جا کے بول دے کہ بھائی ہمارے یہاں شریعت میں ہم بلوغت پہ بچے کو بڑا کنسیڈر کرتے ہیں, اور ہم اس معاہدے سے دستبردار ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہم جو بڑے ہم نے دیکھا ہے حکومتی اہلکار جب یونیسیف یا یو این وومین کی میٹنگز میں جاتے ہیں, وہاں وڈرا کر دینا, ہم ٹی اے ڈی اے لیں گے, ہم کوئی پیسے بھی نہیں لیں گے, اور ہم ان کم عمری کی شادیوں والے اور بچوں کے جو حقوق ہیں اس میں ہم نہیں آئیں گے نا, کیونکہ ہمارے یہاں بلوغت عمر ہے. تو پھر تو چلو بات ہوتی ہے کہ آپ نے سچ بول دیا, لیکن کس منہ سے آپ یونیسیف اور یو این وومین اور ان کے پروگراموں میں اور ڈونر کے پروگراموں میں جاتے ہیں اور لفافے وہ آنے جانے کے ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں, جب آپ اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے. تو دوسری چیز کہ جو اگر ہم یہ ایک یعنی بلوغت کو ہی لے لیں اور اس قانون کو پھر ختم کر دیں, سنتھ چائلڈ میرج اسٹین ایکٹ کو اسمبلی سے ریپیل کر دیں, اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قوانین ہیں جس میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ یا پروبیشن یعنی بچوں کو کام کرنے کا, تو پھر تو الاؤ کر دیں گے. بلوغت کے بعد ہی چائلڈ لیبر وغیرہ کے جو عالمی معاہدے ہیں, آئیلو کے کنونشن, ان کو چھوڑ دیں, بولیں بس بلوغت سرٹیفکیٹ آ گیا, اس کے بعد پھر بلا لیبر کرے جو مرضی کرے. جب عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے جا سکتی ہے, تو پھر چائلڈ لیبر وہ کی باقی چیزیں تو پھر نہیں ہونی چاہیے نا. تو ان میں سارے قوانین میں پھر ایک ساتھ ہی ایک عدالت ایک کہتے ہیں جنبش قلم چلائے اپنا, اور سب کو اسمبلی میں واپس بھیج دے کہ بھائی یہ قوانین جس میں عمر 18 سال رکھی گئی ہے یا 16 سال رکھی گئی ہے, ان قوانین کو اسمبلی ختم کرے, اور صرف ایک قانون مطلب بلوغت کے ساتھ ہی پاسپورٹ ملنا چاہیے, آئی ڈی کارڈ بھی ملنا چاہیے, بینک کے حقوق بھی ملنے چاہیے, مذہب چینج کرنے کا حق بھی ملنا چاہیے, پھر سارے آپ کو سماجی جو سوشل اکنامک رائٹس ہوتے ہیں وہ سارے ملنے چاہیے نا. صرف ایک رائٹ تو نہیں چلے گا کہ آپ کو شادی کا حق مل گیا, آپ جس کے ساتھ مرضی چلی جائیں, ماں باپ روتے بلکتے رہیں اور تڑپتے رہیں, اور آپ بولیں دیکھیں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور کسی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے, ماں باپ آگ میں تو ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے نا. اور جس طرح چائلڈ ٹریفکنگ کیا پاکستان مرکز رہا ہے, یہاں سے ایران اور یہاں سے جو ہے دبئی اور مختلف جگہوں پہ, کبھی پارلر کا کام سیکھنے کے بہانے, کبھی کسی کام سے گرلز کو ٹریفک کیا تھا بروتھل پہ بٹھا کے, پھر ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا, اور ان کو کوئی اس دلدل سے نکال بھی نہیں سکتا. اور پاکستان چائلڈ ٹریفکنگ کے بارے میں بڑا چیمپئن ہم بنتے ہیں. یہ ہم نے جو لا بنائے ہیں سنتھ چائلڈ میرج اسٹین ایکٹ, ہم نے عالمی دنیا کے سامنے اپنا سر بڑا فخر سے بلند کر لیا نا کہ بھائی ہم نے تو 18 سال تک عمر کی شادیوں پر پابندی لگا دی, لیکن ہماری پریکٹس کیا ہے کہ ہم اس پریکٹس پہ اس کو نہیں مانتے. اور ہم دیکھیں جب کسی کا 20,000 کا بھی کریڈٹ کارڈ پہ لون لے جائے تو بینک اس کا جینا حرام کرتا ہے. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے اور کار فائنینسنگ کی وجہ سے کہ ان کی گاڑی اٹھا کے لے آتے ہیں, تو وہاں تو آپ شریعت کسی چیز کو نہیں لاتے. لیکن جب صرف اور صرف یہ بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے, پھر بولتے ہیں ہاں جی یہ تو ہمارا حکم ہے نا, تو پھر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں صرف اپنے. تو اس کا مطلب ہے پھر جتنے بھی یہ جو ریلیجنس چینج کرنا ہے یا اپنے حقوق ہیں سارے, پھر آپ کو وہ بلینکٹ بھی دینے پڑیں گے نا, اور عالمی معاہدوں سے نکلنا پڑے گا. اور یو پی آر کی رپورٹ پاکستان کی جانی ہے انسانی حقوق کی, اس میں جا کے وزارت خارجہ ہماری ہے, جو بھی چیئرمین بلاول صاحب ہیں وہ بھی وزیر خارجہ ہوگا, وہ جا کے کہہ دے ہم بلوغت کو مانتے ہیں, ہمیں بچوں کے حقوق کو, کنونشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن ڈاگ کو, اور یونیورسل پیریوڈک اور اس کو یو ڈی ایچ آر کو, ان معاہدوں شاہدوں کو کسی کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں ایک ویریبل ہے وہ بلوغت. رانا صاحب اس پہ آئٹمس بنا کے کیوں نہ کوئی ریسرچ کر لی جائے. نہیں بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس پہ. آپ دیکھیں ہمارے لوگ تو بڑے گھننے ہیں, کینیڈین حکومت سے پتہ نہیں کتنی حکومت لے کے کھا گئے. ہاں لوگوں کی بچیوں کی غربت نہیں ٹھٹھا وغیرہ میں چینج ہوئی, جو ان پہ کام کرنے والے حضرات تھے ان کی غربت چینج ہو گئی.
ان کی غربت تو پہلے بھی نہیں اور تھی. بڑے انہوں نے عالمی ٹور کر لیے چیمپئن بن کے کہ ہم نے کم عمری کی شادیاں روک دی ہیں. تو جو عالمی کاغذ ہیں یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں پاکستان کی یورپین یہ ابھی ایکسپورٹ جو ہیں ان کا 2023 میں ریویو ہونا ہے. وہاں بڑے فخر سے جا کے کہہ دیں ابھی ہم نہیں مانتے ان قوانین شوانین کو, ہم خالی بلوغت کو مانتے ہیں, ہے نا. پھر تو بندہ بولے گا ہاں بھائی یہ تو بیرونی امداد سب چیزوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور یہ اپنے اس پہ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں نا, لیکن ان سے پیسے بھی لینے ہیں. اور وہ یہ بات ہوگی کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو بولا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑے ہفتے کے دن, بولا ہم وہاں سے تھوڑی پکڑ رہے ہیں, ہم تو ندی نالے سے پکڑ رہے ہیں, سائڈ سے پکڑ رہے ہیں ہم تو. اس دن مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی بہت اوپر آیا تھا. تو اس طرح یہ نظام پھر چلے گا نہیں نا. پھر قوانین جو ہیں اس پھر لوگوں کا عدالتوں سے قوانین سے ان سب چیزوں سے اعتبار جب ختم ہو جائے گا پھر گلے محلے میں لوگ جرگے لگا کے اپنے فیصلے کریں گے. یہ قانون کا اطلاق بڑا ضروری ہے, رول آف لا. اور اگر جو عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے یا مقننہ ہے یہاں سے پیغام ایسا آئے گا کہ قانون کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم جو تشریح کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو پھر تو ظاہری بات ہے پھر وہ ایک انارکی کا اور جنگل کا ماحول ہوگا نا کہ جس نے زیادہ پیسے دے دیے ایم ایل او کو اس کے حق میں رپورٹ آ گئی. صحیح. اچھا رانا صاحب یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو کیا آگاہی نہیں ہے یا کوئی بولنا نہیں چاہتا یا پھر سب نے رشوتیں دی ہوئی ہیں لی ہوئی ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اب 3-4 ادارے ایسے ہیں کہ جو وہاں کی رشوت کی داستانیں نا اس پہ کئی کتابیں لکھی جائیں تو انک ختم ہو جائے گی, صفحے ختم ہو جائیں گے. یعنی ایک تو جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جہاں سے نقشے پاس ہوتے ہیں, دوسرا ایم ایل او کا نظام جہاں پہ کوئی اگر آپ کو چوٹ لگی ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے تو آپ ایم ایل او کا لیٹر تھانے والے دیتے ہیں وہ. تیسرا ہماری اپنی جو جہاں میں خود ہوتا ہوں عدالتیں 500 روپے نہ دو کورٹ اسٹاف فائلنگ لے کے جاتا ہے. آواز لگانے والا پیسے لینے کے لیے آپ کے پاس ایسے بھاگتا ہے کہ اس کو میراتھن میں لینا چاہیے تاکہ وہ اولمپک سے کوئی میڈل تو جیت کے لائے, کیونکہ اس کی اتنی ماشاءاللہ فوکس ہوتا ہے اور اس کی اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ اگر 50 کیسز لگے ہوں گے نا تو 50 کے پیچھے اتنی رننگ کرتا ہے, اس کا اسٹیمنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے, تو وہ پھر پیسے لے کے ہی جاتا ہے. اور اسی طرح وہ ہمیں بچپن میں کہتے تھے کہ عدالت کی سیڑھی پیسے مانگتی ہے, ہم سوچتے تھے سیمنٹ پیسے کیسے کھاتا ہے. اب ایک کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ان کیمروں کا میں کہتا ہوں میڈیا چینل کو ایکسیس دے دو, ایک ہی دن میں پتہ لگ جائے گا کہ کتنے کروڑوں کی اربوں کی رشوت جو ہے وہ عدالتی سٹاف جو ہے وہ لیتا ہے. اور لوگ جو بیچارے مشکل سے ابھی آج کل جو مہنگائی ہے مشکل سے کرایہ کر کے کورٹ پہنچتے ہیں تو وہ اپنے گھر بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کا زیور بیچ کے اپنی ماں کی دوائیاں بیچ کے عدالتی رشوت دیتے ہیں. تو یہ پھر لوگوں کے سامنے ہمارا اصلی چہرہ آ جائے گا کہ جو ہم نے اوپر سے لبادہ اوڑا ہوا ہے ایک مسیحا کا اصل چہرہ وہاں پہ کیا ہے. اور اللہ نہ کرے جب کسی کا کورٹ سے یا تھانے سے واسطہ پڑ جائے وہ بندہ جو ہے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے لوگوں سے. تو یہ اچھا اس میں شریعت نظر نہیں آتی کسی کو, جو اوپر سے لے کے سٹاف جو ہے پیشکار سے لے کے آواز لگانے والا تک جو رشوت لے رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی. صحیح. ایڈوکیٹ ناصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بات کر رہے ہیں قانونی مشورے میں سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 پہ, اور اس پہ بڑے ہی جیسا کہنا چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جس سے ہماری ظاہر ہے بہت ساری چیزیں کھلتی بھی ہیں, سامنے بھی آتی ہیں اور ہمیں کچھ بہت ساری محسوسات بھی ہوتے ہیں کہ کہاں ہم جا رہے ہیں. اینی ویز جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں مزید گفتگو تھوڑی دیر میں. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز پلے پلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں, اس میں توحید فیض قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں.